محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز۔ اس سے پہلے 6 ویڈیوز NCERT سے متعلق ڈالی جا چکی ہے، اگر نہیں دیکھے تو اسے دیکھ لیجیے۔ یہ 7ویں ویڈیو میں جو ہے داستان میر امن اور آزاد بخت بادشاہ جو ہے اس کے سرگزشت کا مختصر حصہ ہے۔ یہ NCERT کتاب گلستان ادب 11ویں جماعت کی جو ہے اس میں شامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے داستان سے متعلق ایک ویڈیو اور ڈالی جا چکی ہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں داستان سبق کو دیکھتے ہیں۔ داستان داستان عام طور پر ایک ایسے طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح پیش کیا گیا ہو کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے۔ تو یہ تعریف ہے داستان کی، جس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یہی تھی، اور وہی سوچتا رہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہی تجسس ہے کہ اب آگے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ داستان میں عام واقعات کے علاوہ مافوق الفطرت واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی جو ہے داستان کا اہم عنصر اور لازمی جز ہے۔ اب وہ کیا ہے مافوق الفطرت واقعات جو ہوتے ہیں؟ اس میں جن، پری اور دیو وغیرہ کے حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہوں بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی انسانی فطرت میں اس کا ہونا ممکن نہیں رہتا ہے۔ حسن و عشق کی رنگین باتیں، شہزادوں پریوں کی ملاقاتیں، عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت و استعجاب کے طویل سلسلے، زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت داستان کے وہ لازمی اجزاء ہیں جو قاری کے لیے دلچسپی و دلبستگی اور مسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہی یعنی اصل عنصر جو ہے وہ مافوق الفطرت عناصر ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں، جن پری وغیرہ کا ذکر، ان کے جو حیرت انگیز کارنامے ہیں، حیرت میں ڈال دینے والے، جو فطرت میں ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ حسن و عشق کی، پھر سجادوں اور پریوں کا ملنا، اور پھر جو واردات ہو رہی ہیں اس میں پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت بھی ہے، تعجب میں ڈالا جا رہا ہے وغیرہ۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ دلچسپی اور دلبستگی، وہی جو اوپر آئے۔ عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں۔ قصہ بس ختم نہیں ہوتا، ایک قصہ ہوگا دوسرا، پورا ایک سیریز آف اسٹوریز ہو جاتی ہے، یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں، جسے کل ہم نے دیکھا تھا قصہ در قصہ کی تکنیک کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے داستان عہد وسطیٰ کی یادگار ہے۔ میڈیول ایج جو ہے، جو جو انگریزوں نے جو تقسیم کی، میڈیول ایج اسلامک کے حساب سے کہہ دیا گیا، حالانکہ اسلامک نہ کہا گیا۔ میڈیول ایج، وسطیٰ ایج، عہد وسطیٰ جو ہے وہ، اس میں اس کا فروغ ہوا ہے اور زیادہ کارآمد رہی ہے۔ اب وہ کیوں رہی؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ عافیت کا ایسا گوشہ تلاش کرتی ہے، ایک ایسا کونا، عافیت، آرام چاہتی ہے جہاں اس کو تسکین اور مسرت کا سامان میسر ہو، اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے۔ اور یہ تمام کام کون کرتی ہے؟ اور یہ ضرورت داستان پورا کرتی ہے۔ یعنی جو آج ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسرے ذرائع سے ہم اس کا حصول کر رہے ہیں، لطف اندوزی کا، تو وہی کام پہلے داستان کر رہی ہوتی ہے۔ تسکین و مسرت کا سامان مہیا کرتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں، خیالی پلاؤ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور دنیا کی جو فکر اور ٹینشن میں جو بھرے ہیں ان سے آزادی ملاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں داستان کو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ وہ داستانیں سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں عام تھا۔ اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخوذ ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ داستانیں عرب و ایران پہنچی، عربی و فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالب میں نمودار ہوئی، جیسے ویتال پچیسی، کلیلہ کلیلہ و دمنہ، سنہاسن بتیسی، طوطے کی کہانی، گل بکاولی وغیرہ اسی قبیل کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو عرب و ایران میں پیدا ہوئیں، ہندوستان آئی اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے، مثلا صبرس، الف لیلہ وغیرہ۔ الف لیلہ مت کہیے گا اسے، کل بھی بتایا تھا۔ ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں، لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئی اور انہوں نے مقامی رنگ اختیار کر لیا۔ ان میں
داستان امیر حمزہ ہے، جو سب سے طویل داستان ہے، اور خاص کر اس کی ایک طویل داستان طلسم ہوش ربا بہت مشہور و مقبول ہے۔ اس کے علاوہ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ماخوذ تھی، لیکن دراصل اردو کی داستان بن کر بے حد مقبول ہوئی۔ ان فارسی سے آئی ہے، لیکن یہ خود ہی اردو میں بہت ہی مقبول ہو گئی۔ کچھ داستانیں جیسے فسانہ عجائب، سروش سخن، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اصلاً اردو میں لکھی گئی، یعنی اردو میں ہی لکھی گئی، یہ کسی سے ہم نے لی نہیں۔ یہ کتابیں اگرچہ داستان کی تعریف پر کما حق پوری نہیں اترتی، مگر داستانی عناصر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے۔ جو مافوق الفطرت عناصر ہیں وہ سارے پائے جاتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی فسانِ آزاد نئے اور پرانے کی امتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے، کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی لیکن اسے ناول ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں مافوق الفطرت عناصر نہیں ہے، لیکن طویل کہانی ہے اور قصے میں قصہ ہے۔ چلیے اب میر امن سے متعلق کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1750 اور وفات 1837۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑی، کولکتہ کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ آگے دیکھیں کن کی مدد سے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریزی طلبہ کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا۔ کس کی فرمائش پہ؟ جان گلکرسٹ کی۔ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا، لیکن 1804 میں شائع ہوا۔ یہ سبھی یاد رکھنا، ایک میں انہوں نے شروع کیا تھا، دو میں مکمل کیا اور 1804 میں شائع ہوا۔ اسی سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خاں تحسین بھی نو ترجم مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، نو ترجم مرصع کن کی ہے؟ عطا حسین خاں تحسین کی ہے۔ باغ و بہار میں کتنے قصے ہیں؟ 5 قصے ہیں۔ 4 درویشوں کے قصے اور 5واں خواجہ سرپرست کا قصہ، جو بادشاہ آزاد بخت کا قصہ جو ہے، یا دراصل سرپرست کا قصہ ہے، یعنی اسی میں شروع ہو، تعارف اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ اصل قصہ اسی میں ہوا جاتا ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوقی فطرت عناصر موجود ہیں، دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلقت جانور۔ اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید لطف بنا دیا ہے۔ ایسے تو سادہ ہے، لیکن ایسی بھی سادگی نہیں ہے کہ محاورے وغیرہ نہ ہو اور سب کو سمجھ میں آئے۔ بالکل آسان الفاظ میں ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر سنائی نہیں گئی۔ بس ترجمہ تو ہو گئی، لیکن سنائی نہیں گئی، یہ بس لکھی ہوئی ہے۔ آئیے اس کا کچھ حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سرگزشت آزاد وقت بادشاہ کی۔ یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ اشعار کس میں ہے، تو یہ یاد رکھیے۔ اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، حوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں اس تخت پر بیٹھا، عالم شباب کا تھا عالم شباب کا تھا، اور سارا یہ ملک روم کا میرا حکم میں تھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ بدخشاں۔ اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا، تجارت کا سامان۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا۔ وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا۔
فی الواقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی، بہت قیمتی۔ چنانچہ ایک ڈبیا میں ایک لال تھا، نہایت خوش رنگ اور آبدار، قد و قامت درست، اور وزن میں 5 مثقال۔ یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ جو لال تھا وہ کتنا، 5 مثقال کا۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھو نہ دیکھا تھا اور نہ کسوں سے سنا تھا۔ پسند کیا، سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور سند راہداری کی لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلمروں میں کوئی مزاحم محصول نہ ہو۔ قلمروں یعنی حکومت میں کوئی ٹیکس نہ لی جائے، اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں۔ وہ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا، اور تقریر و خوشگوئی اس کے لائق سننے کی تھی، اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سرے دربار دیکھا کرتا۔ ایک روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا اور عمرا ارکان دولت اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے، اور ہر ملک کے بادشاہوں کے ایلچی مسافر ایک مبارکباد کی خاطر جو آئے تھے وہ بھی سب حاضر تھے۔ اس وقت میں نے موافق معمول کے اس لال کو منگوایا۔ جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا، میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا اور فرنگی کے ایلچی کو دیا۔ اس نے دیکھ کر تبسم کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اس اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا، اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے، یعنی اسے دیکھنا میسر آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِلَّا نَکَسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا، ورنہ تو وَإِلَّا ورنہ تو اس وقت میرے قبلِ گاہ کا وزیر کہ مرد دانا تھا، عقل مند تھا، اور اسی خدمت پر سرفراز تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، آداب بجا لایا اور التماس کیا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر جاں بخشی ہو۔ میں نے حکم کیا کہ وہ بولا، قبلِ عالم، آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے۔ اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے، لیکن سنگ ہے، پتھر ہے، اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہیں۔ جب اپنے اپنے شہر میں جائیں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے، اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز روبرو منگاتا ہے، سامنے لاتا ہے، اور آپ اس کی تعریف کر کے سب کو دکھاتا ہے۔ بس جو بادشاہ یا راجا یہ حوال سنے گا اپنی مجلس میں ہنسے گا، خداوند ایک ادنا سوداگر نیشا پور میں ہے، یہ وہی خواجہ سرپرست، اور لال دینے والا بدخشاں کا ہے۔ اس نے 12 دانے لال کے، 12 دانے لال کے، یہ دانے بھی پوچھ لیتے ہیں کتنے دانے تھے، کہ ہر ایک 7 7 مثقال کا ہے۔ ابھی تو یہ 5 ہی مثقال کا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ 5 مثقال کا تھا، یہ دیکھیں یہاں۔ اور وہ کتنا ہے جو اپنے کتے کا میں لگا رکھا ہے، 7 7 مثقال کے، پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مجھے سنتے ہی غصہ چڑھ آیا اور کھسیانے ہو کر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مارو۔ جلادوں نے اوں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ باہر لے جاوے۔ فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی دست بستہ روبرو آ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا، تیرا کیا مطلب ہے؟ سامنے آ کر دست بستہ ہاتھ مانے۔ اس نے عرض کی، امیدوار ہوں کہ تقصیر سے وزیر کی واقف ہوں۔ میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہے، خصوصاً بادشاہوں کے روبرو؟ اس نے کہا، اس کا دروغ ثابت نہیں ہوا، شاید جو کچھ کی عرض کی ہے سچ ہو، ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں۔ اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا ایک تاجر کے نفع کے واسطے شہر بشہر اور ملک و ملک خراب ہوتا پھرتا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے، 12 دانے لال کے جو وزن میں 7 7 مثقال کے ہوں، کتے کے پٹے میں لگا دے۔ مثقال یہ وزن کا آلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قدرت سے تعجب نہیں، شاید کی باشد ہو سکتا ہے۔ ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے
دولت یعنی سلطنت یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیروار ہے تو حکم قید کا ہو، اس لیے کہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں، اور یہ حرکت سلاطینوں سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا حکم قتل فرمائیں اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائیں۔ بادشاہ سلامت اگلے شہریاروں نے بندی کھانا اسی سبب ایجاد کیا ہے کہ بادشاہ یا سردار اگر کسی پر غضب ہوں تو اسے قید کریں، کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی، بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوں گے یعنی پکڑے نہیں جائیں گے۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا۔ تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیرا ہوا، میں خون سے اس کے درگزرا لیکن زندان میں مقید رہے گا، قید میں۔ اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا، درست ہوا، سچ ہوا کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہے تو اس کی نجات ہوگی، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جاوے گا۔ پھر اس کے بعد آگے کا قصہ ہے کہ اس کی بیٹی جاتی ہے اور وہاں سے نشا پور سے اس کو جو تاجر ہے اس کو کسی طرح بہلا پھسلا کر پھر یہاں لاتی ہے، یعنی وہ بہلا پھسلانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھانسے میں نہیں لانا ہے، بلکہ یعنی اسے ایسا قائل کر لیتی کہ وہ آتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر یہ وزیر کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ معنی ہیں جو آپ روک کر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی وَإِلَّا ورنہ یہ آیا تھا تماس لاسانی روبرو آمنے سامنے، شاید کی باشد شاید ایسا ہی ہو، پذیرا ہونا قبول ہونا وغیرہ۔ یہ بدخشاں افغانستان کا مشہور شہر جہاں کی لال مشہور ہے، جہاں کی لال مشہور ہے کیا افغانستان کا شہر ہے بدخشاں۔ وَإِلَّا نہ اصل میں لفظ وَإِلَّا ہے جسے اس زمانے وَإِلَّا نہ بھی بولتے تھے، وہی میرا من نے باغ و بہار میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے، کب ہو کسو باغ و بہار میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوئے، ان کے معنی کبھی کسی کب ہو کسو اب نہیں بولے جاتے ہیں۔ جھوٹ یہ ان لفظوں کا املا جو اب رائج ہے وہ ہے جھوٹ یہ کر کر، اب مستعمل نہیں ہے، زیادہ تر لوگ کر کے بولتے ہیں۔ میرا من کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ کہیں کہیں انہوں نے ہم قافی الفاظ کا استعمال کیا ہے، اس سبق میں بھی کئی جگہ ہم قافی الفاظ آئے ہیں، ان پر غور کیجیے۔ ملک سے آیا اسباب تجارت کا بہت سا لایا اسباب، میرا من کے یہاں اکثر جملوں کی ساخت بھی آج کے زبان سے ذرا مختلف ہے، ان لفظ جیسے یہ ہیں سارا یہ ملک، اس وقت میں نے موافق معمول کے بادشاہوں کی عزت مبارکبادی کی خاطر جو آئے تھے، اب یہ سارا ملک وغیرہ اسے صحیح کر کے سلاطین اصل لفظ سلطان ہے جس کے کئی معنی ہیں، اردو میں عام طور پر حکمران یا بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع سلاطین ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے بہت سے الفاظ کو دوبارہ جمع کی شکل میں بنا کر بولتے تھے، جیسے سلاطین سے سلاطینوں، شکایات سے شکایتوں، علماء سے علماؤں۔ باغ و بہار محض قصہ گوئی نہیں، اس میں ایک خاص زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ دہلی کی تہذیب کو بتاتی ہے۔ اس سبق کے عبارت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو کسی بھی چیز کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بولنا سخت گناہ کی بات ہے، بے گناہ کا قتل درست نہیں، کسی کے نمک حلالی اور خدمت کو بھولنا نہیں چاہیے وغیرہ۔ اس کے بعد یہ تعریف وغیرہ ہے اور چیزیں اس میں کچھ خاص آپ کو جاننے کی نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔